ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کو کہتے ہیں، یعنی مکڑی کا جالا۔ اسے ہم 2 سبق سیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ مکڑی جو ہے اس کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور جتنا کمزور مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، اتنی ہی کمزور انسان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ مکڑی جب اپنا کوئی جالا بناتی ہے نا، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے یہ بنا لیا، اب میں چھپ جاؤں گی، اب میں یہاں رہوں گی، مطلب اس کے ذہن میں، اور جہاں ہم کوئی جگہ خالی چھوڑتے ہیں فوراً مکڑی وہاں پہ اپنا جالا بنا لیتی ہے، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب میرا یہ گھر تو بہت مضبوط ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی ہم جالے صاف کرنے لگتے ہیں، سارے جالے جتنے بھی اس نے لگائے ہوتے ہیں، ہم اس کو سب کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہی انسان کی خواہشات ہیں کہ انسان اتنا کچھ سوچتا ہے، اتنے بڑی خواہشات کرتا ہے، اتنے اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے بیکار بے مقصد باتوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، اور محلات تیار کر لیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب یہ سارا کچھ وہ کر لیتا ہے، اس کے بعد سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پیچھے اس کے جو کچھ اس نے کمائی کی ہوتی ہے نا دنیا کے لیے، وہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں مکڑی سے جو ہے ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین کا سبق ملتا ہے، یعنی کہ ایک بار مکڑی کا جالا ٹوٹا، اگر مومن کی زندگی کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ مکڑی کا جالا ٹوٹا، اس نے پھر بنا لیا، پھر ٹوٹا، پھر اس نے پھر بنا لیا، یعنی کہ وہ اپنی ہمت نہیں ہارتی۔ اسی طرح مومن جب اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتا ہے، چلتا ہے، اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے یہی کرنا چاہیے کہ جتنا بھی اس کے راستے میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اس کو اللہ کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے، اس کو اس پہ مضبوطی سے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ گرنے لگے پھر سنبھل جائے، پھر گرے پھر سنبھل جائے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یہ صحابہ کرام کے لیے ہے کہ جن کی زندگی میں بہت مشکلات تھیں، ان کے جو مالک ہوا کرتے تھے ان کے اوپر شدید قسم کا تشدد کرتے تھے۔ جب ایک بار یہ ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی ظہور کا زمانہ قریب تھا، یعنی مکے میں آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب تھا، تو اس زمانے میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں شاید اشارہ ملا تھا تو کہ جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں، کیونکہ انہوں نے یمن کے عیسائیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا ہوا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا شوق ان کو ہوا تو وہ یمن چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ تو وہاں پر ابو جہل کے چچا کے پاس انہوں نے پناہ لے لی۔ ابو جہل کا جو چچا تھا وہ بہت شریف آدمی تھا، اس نے ان کو پناہ بھی دی اور اپنی لونڈی سمیہ سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا۔ جب ابو جہل کے چچا فوت ہو گیا تو ابو جہل کی پناہ میں وہ آ گئے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا تو حضرت یاسر اپنی بیوی سمیہ اور اپنے بیٹے عمار بن یاسر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو اس پر جو ہے ابو جہل نے تشدد کی ان پر انتہا کر دی، اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ تو شہید ہو گئے، جبکہ عمار بن یاسر جو تھے انہوں نے کچھ کفر کے کلمات کہہ دیے تھے، کہنے کی وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی اور ان کو زندگی بھر اس پر افسوس رہا۔ اور اسی طرح جو ہے نا خباب بن الارت تھے، وہ ان پر بھی جو قیامت گزری وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ آپ انتہائی غریب خاندان سے تھے اور پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے۔ تو ایک دن ان کی بھٹی میں سے دہکتے ہوئے کوئلے لے کر انہیں زمین پہ بچھایا گیا اور ان کی قمیض اتار کر ان کی کمر کے بل ان کو لٹا دیا اور کوئلوں پہ لٹایا تھا ان کو، یہاں تک کہ آپ کے جسم کی جو چربی تھی وہ بھی اس کی وجہ اتنی بری طرح گھل کے وہ کوئلوں پہ پڑی کہ اس کی وجہ سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ جب ان کی حضرت خباب کی جو یہ حالت ان سے برداشت نہ ہوئی تو ایک دن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چادر تکیہ رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت خباب بن الارت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اور تشدد اتنا بڑھ گیا ہے مشرکین کا اور ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔
تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں آدھا زمین میں دبا کر آروں سے چیر دیا گیا، وہ زندہ آگ میں جلا دیے گئے، اس پر بھی انہوں نے ان حالات میں صبر کیا، اور تمہیں بھی صبر کرنا ہے. اور اللہ کی قسم وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک سوار جو ہے وہ صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو اسی کے بارے میں یہ حدیث، یہ آیت ہے کہ کیا تم لوگ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ایمان لائے، انہیں آزمایا نہ جائے گا. ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے، یعنی کہ اللہ ظاہر کر دے گا کون کتنے پانی میں. اللہ تو جانتا ہے بے شک، لیکن وہ دنیا کے سامنے بھی اس چیز کو ظاہر کر دے گا کہ میرا کون مومن جو ہے اس کا، یعنی کہ میرے کون سے بندے کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے اور کون سے بندے کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا. یعنی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی مومن اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں کھپا دے گا تو اس کی قربانی کا صلہ آخرت کی نعمت کی صورت میں ضرور ملے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادھار کا وعدہ ہے نا، فوراً تو پورا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شیطان انسان جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہے، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے مجھے میرا صلہ مل جائے. تو اس کی وجہ سے یہ جو اس کی کمزوری ہے نا، اس کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں تمہیں اس کا بدلہ ملے نہ ملے، تمہارے عمل ضائع ہو رہے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو اے شمع توحید کے پروانوں، شیطان تمہارے دل میں اگر کسی بھی قسم کا وسوسہ پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائے، تم اطمینان رکھو کہ تم سے جتنے بھی وعدے اللہ کر رہے ہیں نا وہ وعدے ضرور پورے ہوں گے اور تمہیں تمہاری قربانیوں کا بھرپور صلہ دیا جائے گا. اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اللہ ہر قسم کے حالات سے واقف ہے. جو کچھ تمہیں تکلیف اور قربانی تم کر رہے ہو، جو تکلیف اٹھا رہے ہو، تو اللہ کی نظر سے چھپی بھی نہیں ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم لازمی دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں. یعنی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور ان کے راستے میں جو مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی وہ ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے، تو ہم ان کے دامن پہ جتنے بھی گناہوں کے چھوٹے موٹے داغ ہوں گے وہ سب دور کر دیں گے. یعنی کہ انسان کو اس کی تکلیفیں دور کرنے کے بارے میں، یعنی کہ اس کو ایمان لانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ہم لازماً ان کو بہتر بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا. یعنی تسلی دی جا رہی ہے ان الفاظ میں. اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں گے تو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو. یعنی کہ اللہ کے حق کے بعد حضرت والدین کا حق جو ہے وہ بتایا گیا. لیکن اگر کوئی والدین ایسے ہوں جو اپنی اولاد کو شرک کے بارے میں کہیں کہ جس دین پر ہم ہیں اسی دین پر تم آ جاؤ اور اپنا جو دین ہے وہ چھوڑ دو، تو اس صورت میں ان کی بات نہیں مانی. لیکن اس کے بارے میں بھی آگے آیا ہے آیات میں، الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے ہو. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا، ہم انہیں داخل کریں گے صالحین میں، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ادھر آسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں. یعنی لوگوں پہ جب آزمائش آتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جیسے کہ ان پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو گیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھی تو تھے. تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو بھی، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اہل ایمان سے کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم آخرت میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. اور وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں. البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی. یعنی کہ آخرت میں لوگ صرف اپنی گمراہی کی سزا نہیں بھگتیں گے، بلکہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا نا اس کی بھی سزا ان کو ملے گی. لیکن اہل ایمان اگر تم میں سے کوئی خطا کرے گا تو اس کے لیے وہ خود ہی جواب دہ ہوگا، تمہیں کسی کا بوجھ اٹھانا نہیں پڑے گا. یعنی کہ اگر ہم کسی کو نیکی کے لیے کہیں گے نا، ہم نے اس کو نیک اعمال کرنے کے لیے کہا اس کو، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی تو اس کی سزا ہمیں نہیں ملے گی. لیکن ہاں اگر ہم کسی کو برائی کے بارے میں
کہیں گے نا کہ برا کام کرو، کسی کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے، تو اس کی برائی کی سزا ہمیں بھی ملے گی۔ اور اسی طرح جو نیک اعمال کیے جائیں گے، ہم کسی کو نیک اعمال سکھائیں گے، کوئی اچھی بات سکھائیں گے اور وہ اس بات پر عمل کرے گا تو اس کی نیکی کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا، یعنی کہ ہمارا صلے میں نہ اس کے صلے میں کمی ہوگی، نہ ہمارے صلے میں کمی ہوگی۔ اور جو اس کے عمل چلتے جائیں گے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر ایک کے حصے کا جو عمل اچھا عمل ہے نا، اس کا ثواب جو ہے نا سکھانے والے کو ملتا رہے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن ان کے بارے میں جو جھوٹ یہ گڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِكَ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان کے درمیان 50 برس کم 1000 برس، یعنی کہ 950 سال۔ تو ان کو آن پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے، تو ہم نے بچا لیا اس نوح کو اور اس کشتی والوں کو، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہانوں والوں کے لیے ایک نشانی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، پس تمہارا رزق اللہ ہی کے پاس ہے، بس تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو، یعنی کہ اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو حاجت روا بناؤ اور اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ جو سکھانے والا ہے وہ صرف سکھائے گا، اب عمل کی ذمہ داری انسان کی اپنی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ عمل کر لے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، لیکن سکھانے والے پر اس کا بوجھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو سکھا رہا ہے اس نے کوئی غلط بات سکھائی ہو۔ اگر وہ غلط بات سکھائے گا تو ظاہر ہے غلطی کا بوجھ اس کے اوپر رہے گا، جتنے لوگ وہ غلط کام کریں گے اس کو فالو کرتے ہوئے ہر ایک کا گناہ اس کے سر آئے گا۔ اور اگر وہ کوئی نیکی لے کے جائے گا آگے، نیکی لوگوں کو سکھائے گا، تو جتنے لوگ نیکی کریں گے اس کا صلہ اس کو بھی ملتا رہے گا ساتھ ساتھ، یعنی کہ صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے دوسری بار۔ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حمایتی، نہ کوئی مددگار۔ اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کوئی جواب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا دو، یعنی اتنی ساری باتیں جب انہوں نے کہیں ان سے تو ان کو سمجھ تو کچھ نہیں آیا، کیونکہ ان کو سمجھنا ہی نہیں تھا، ان کو عمل ہی نہیں کرنا تھا، انہوں نے بس الٹا یہ کہہ دیا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ تو اللہ نے انہیں نجات دی آگ سے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا جھوٹے جو بت بنا رکھے ہیں یہ سب بس دنیا کی زندگی میں تمہارے آپس میں محبت کی وجہ سے ہیں، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی بھی ایک کام کرنے لگتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے سارے رشتہ دار کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور جاتے جاتے رک جاتا ہے کہ نہیں اگر میں نے یہ کام کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جائیں، لوگ میرا مذاق اڑانے لگیں کہ یہ تو بڑے اسلام والے بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو یہ کر رہے ہو یہ تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے، اور یہ صرف دنیا کی زندگی میں، آخرت میں اس کا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگی، اور اس دن وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کہ جو دنیا دوستیاں ہیں صرف دنیا تک محدود ہیں، اور یہیں پر تمہارا یہ جو ملنا جلنا ہے یہ مفید ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارے کوئی دوست رشتہ دار تمہیں بالکل پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور اپنے انجام کو دیکھتے ہوئے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرو گے، لیکن اس مشکل گھڑی میں تمہارا کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فآمن لہ لوط، تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا انہیں عطا کیا، اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کو اجر عطا کیا،
اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی، تو کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانے کے لیے اور فطری راستوں کو منقطع کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا جو نیچرل طریقہ رکھا ہے مرد عورت کے ملاپ کا، اس طریقے پہ وہ تاکہ اس سے اولاد پیدا ہو، خاندان بنے، اس راستے کو کاٹ کے اور ایک نیا راستہ ان لوگوں نے اپنا لیا۔ اور یہ مذموم فعل تم اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہو، یعنی کہ یہ بے حیائی اور ڈھٹائی یہ ہے کہ یہ چھپ کے نہیں کیا جاتا کام، یہ کھلے عام کیا جاتا تھا۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے دعا کی اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے باسی بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں لوط علیہ السلام بھی تو ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کون کون ہے اس میں، ہم ضرور بچا لیں گے اسے بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والے میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت پریشان اور تنگ دل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہم تو نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے بسبب ان کے فسق و فجور کے جو وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں سے ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ انہیں آ پکڑا زلزلے نے، تو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے ہوئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے ٹھکانے۔ اور شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے برے اعمال، یعنی کہ شیطان نے ان کو یہ دکھایا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بہت خوشنما ہے، بہت خوبصورت ان کو لگتا تھا، بہت خوشنما لگتا تھا اور وہ اسی میں مگن رہتے تھے۔ اور اس شیطان نے روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے تھے، حالانکہ وہ بہت سمجھ والے تھے۔ وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین۔ اور اس طرح ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی۔ کل ہم نے قارون کا واقعہ پڑھا تھا نا، اور اس سے پہلے حمان کا، کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے چھوت کی بیماری دے دی تھی، صابری کو بھی اور حمان، ان سب کو مختلف بیماری میں مبتلا کر کے مار دیا تھا۔ اور قارون جو تھا اس کا بھی سارا مال جو ہے وہ دھس گیا تھا زمین میں، سب کچھ ضائع ہو گیا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ کی سزا میں پکڑا، تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے قارون کو، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال جس نے ایک گھر بنایا، یعنی کہ اللہ کے سوا جن مددگاروں کا ذکر ہوا ہے وہ کوئی دیوی ہو، کوئی ولی اللہ کی نظر کرم کے سہارے کی بات کرتا ہے، کوئی کسی چیز پر انسان پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ کام تو میرا فلاں انسان ہی کر سکتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو بالکل بھلا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے مدد لینا جو ہے وہ منع ہے، لیکن اس حد تک اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا، اس حد تک اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرنا کہ اللہ کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ جیسے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے تمام سہاروں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے کر یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ اصل اختیار جو ہے اور قدرت وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کے سہارے اور توکل کو چھوڑ کر کسی اور کا سہارا ڈھونڈنا ایسا ہی جیسے کہ مکڑی کا گھر، جتنا کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے اتنے ہی کمزور ایسے سہارے ہوتے ہیں۔ اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو بھی یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علم والے ہیں، یعنی کہ صرف علم والوں کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تخلیق کی آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب کتاب اللہ هو حبل اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔
تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز قائم کریں، اور یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، اور اللہ کا ذکر بہت سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے، یعنی کہ ان کے ساتھ جب ان کو جب دعوت دو تو اچھے طریقے سے دعوت دو، احسن طریقے سے ان تک پیغام پہنچاؤ، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر اتر آئیں، یعنی کہ جو بالکل ایسے ہو جائیں کہ جو کسی صورت بات ماننے کو تیار ہی نہ ہوں، ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئیں، تو ان سے کبھی کبھار بحث مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے سے بچنا ہی چاہیے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ بھی ہم پر نازل کیا گیا اور اس سے پہلے جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائے تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اس پر ایمان لائیں گے، اور کچھ جو ہے پہلے عیسائی تھے، پھر صحابہ کرام کی تبلیغ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ دوہرا اجر ان کو دے دیا۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیت کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پہ اڑ گئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو جھٹلانے والے ضرور شک کرتے، یعنی کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی بھی قسم کا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کبھی کوئی کتاب لوگوں کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، نہ ہی کبھی آپ لکھتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، یعنی کہ آپ نے کسی قسم کی دنیا کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، نہ کوئی آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور اگر ایسا ہوتا تو قرآن کو باطل قرار دینے والے اس بارے میں شک پیدا ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت رکھی ہو، اسی لیے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے امی رکھا تھا، ان پڑھ رکھا تھا، تاکہ اگر وہ پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ تو بڑے پرانے رائٹر ہیں، ان کو تو بہت اچھا لکھنا آتا ہے، یہ تو بڑی زوردار تحریریں لکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے یہ لکھ لکھ کے اتنا ان میں نکھار آ گیا کہ انہوں نے قرآن پاک جیسا بلند کلام لکھ لیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بالکل امی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی یہ ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ آپ کہیے کہ نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہے بطور گواہ، یعنی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اس نے مجھے قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، یقیناً وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اگر پہلے سے ایک معین وقت طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر عذاب آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کا گھیراؤ کر چکی ہے، یعنی کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی لیکن حقیقت میں چاروں طرف سے یہ گھر چکے ہیں، کبھی بھی ان کو جو ہے وہ اس کے اندر دھکیلا جا سکتا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ڈھانپ لے گا انہیں اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے کرتوتوں کا۔ اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، میرے زمین بہت وسیع ہے، پس عبادت تم میری ہی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ دیکھو کہ موت تو ایک دن آنی ہے، دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا، نہ پہلے کبھی کوئی ہمیشہ رہا ہے، نہ آئندہ کبھی کوئی ہمیشہ رہے گا، چاہے کوئی حق پر ہو چاہے کوئی حق پر نہ ہو، اس کو دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ تو اگر تم دنیا میں رہ کر اور آخرت کو بھول جاؤ گے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں رہ لو گے؟ نہیں، سب کو دنیا سے جانا ہے، یہ صرف جو ہے شیطان کے وسوسے ہیں، اور شیطان جو ہے اپنے وسوسوں سے انسان کو اللہ سے غافل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعاؤں اور سلام کے ساتھ. یہ ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھا تھا. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی کہ رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تم اللہ پر ہی توکل کرو اور اللہ کے سوا کسی کی طرف مت دیکھو رزق کے لیے. اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی دے گا، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر یہ لوگ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں؟ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپا تولا دیتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، بس اس نے زندہ کر دیا زمین کو اور اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو وہ کہیں گے ضرور اللہ نے. آپ کہہ دیں کل شکر اور کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل جیسی ہے، اس کی حیثیت تمہارے سامنے ایک اسٹیج ڈرامے جیسی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی کہ جس طرح ڈرامے کا جو حقیقی بادشاہ جو ہے وہ ڈرامے میں جو بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے، بادشاہ کا کردار کر رہا ہے، وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو اسٹیج پہ فقیر کا کردار ادا کر رہا ہے وہ کوئی زندگی میں سچ مچ کا فقیر نہیں ہے. اسی طرح حقیقی کردار تو اسٹیج سے باہر جا کر موت کے بعد سامنے آئیں گے. اینڈ ممکن ہے کہ جو یہاں پہ شہنشاہ بنا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مجرم کی حیثیت سے اٹھایا جائے، اور جو دنیا میں معتوب ٹھہرا، تکلیفوں میں مبتلا رہا، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بادشاہ بن جائے، اس کو عیشی عیش مل جائے. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ وقتی ہے، عارضی ہے اور فانی ہے، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے. کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر جب انہیں نجات دے دیتا ہے وہ خشکی کی طرف، تو جب ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ جب طوفان آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے. لیکن جب وہ بچ جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. یعنی کہ انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گڑ گڑا کے رو کے دعاؤں میں خوب یاد کرتا رہتا ہے. لیکن جہاں اس کی پریشانی اللہ ٹال دیتا ہے وہ دوبارہ سے دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے دوبارہ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہے، اور تاکہ مزے اڑا لیں تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ اس دنیا میں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، لیکن جب ان کی آنکھ بند ہوگی اللہ کے سامنے جائیں گے تو جب ان کے سامنے اصل حقیقت آ جائے گی. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا یا جس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آیا. تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم انہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے اور انہیں ہمیں اپنے راستوں کا بصیرت عطا فرمائیں گے. یعنی کہ ان کے راستے آسان کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے. اور جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے اور ان کا ایمان احسان کے درجے پہ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ ایکسیلنس لیول پہ جا کے وہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں وہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہے گا، اور اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو پھر کسی اور مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی. سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے کہ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں
اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. یعنی کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ دنیا کی حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، اور یہ ان کی عجلت کی وجہ سے ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے. انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ جو کچھ وہ آج بوئیں گے آخرت میں ان کو کاٹنا پڑے گا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کا صرف یہی پہلو رہ گیا ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو، گھومو پھرو، سو جاگو، اور بس آخرت کی زندگی کا جو تصور ہے ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا کہ ان کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ان کو زندگی کے لیے آخرت کے لیے کرنا کیا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. کیا یہ لوگ اپنی ذات پر غور نہیں کرتے؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی کہ اللہ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا، اور ایک معین وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے. اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وہ قوت ان سے کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا، اسے آباد کیا، اسے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا. یعنی کہ آج ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ ہم بار بار ہر جگہ سیاحت نہیں کر سکتے کہ ہم ہر وقت سیر و تفریح کرتے رہیں، جا کے ان جگہوں کو دیکھیں، لیکن ہمارے پاس آج کل فون ہے، موبائل ہیں، تو ہم ان موبائل فون میں انٹرنیٹ کے ذریعے آرام سے بیٹھ کر کہاں کے ساری جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ معلومات لے سکتے ہیں کہ کون سی قوم کیسی تھی، کس کی کیا انجام ہوا. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنائے. آج ہمارے پاس کتنی مضبوط مشینریز ہیں جس کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے. تو آج کل تو سارے کام مشینیں کر رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں کیا تھا کہ کوئی مشینیں نہیں تھیں. وہ لوگ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہوں گے اور کیسے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہوں گے، کیسے پہاڑوں کو کاٹتے ہوں گے. تو یہ سب اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک طاقت دی گئی تھی. تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ آج کا انسان کمزور ہے، لیکن وہ لوگ بہت طاقتور تھے. لیکن ہوا کیا، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر. سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا. پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا. یعنی کہ ان کی طاقت ان کے کام نہیں آ سکی. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور میں اس اپنی طاقت کے بل پر بچ سکتا ہوں عذاب سے، تو ایسا نہیں ہے. جب وہ عذاب سے نہ بچ سکے تو ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے. ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. اصل مضبوط طاقتور انسان وہ ہے جو شیطان کو جو ہے اپنے اوپر سے ہٹا لے، اپنے نفس کے ہاتھوں میں مبتلا نہ ہو، نفس کے جو ہے وہ وسوسے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ شیطان اس کو کسی بھی صورت اس کو سیدھے راستے سے بہکا نہ سکے. اصل مضبوط وہ ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والے، اور خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. یہاں بار بار یہ والی آیات بتا کے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے روک لو، شرک سے روک لو، برے کاموں سے روک لو، اپنے جو ہے شریکوں، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ کوئی بھی انسان جو دنیا میں ہے وہ آخرت میں کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. کوئی کسی کی مددگار نہیں بن سکے گا. اور جس دن قیامت آئے گی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے نیک عمل کیے تھے، وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، تو وہ عذاب پکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو. یعنی بھی یہاں پہ صبح شام احادیث میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو صبح شام کے اذکار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صبح بھی تم اللہ کی تسبیح کرو، اذکار پڑھو، اور شام کو یعنی کہ شام کے مطلب عصر کے بعد اس وقت بھی تم صبح شام کے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وہ پڑھو. اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور رات کو اور جب تم ظہر کرتے ہو. یعنی اس طرح نمازوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نمازوں کے 5 اوقات ہیں، ان میں نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیحات کرو. یخرج الحی من المیت، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کیوں کرو. اس کی صفات، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردے کو زندے سے. اب دیکھیں ایک انڈا ہے ہمارے سامنے، اس میں ہمیں زندگی کو کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن اس میں اللہ کی قدرت سے زندہ چوزا برآمد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردے کو زندے سے، یعنی کہ مرغی جاندار ہے، اس میں سے انڈا برآمد ہوتا ہے جو بظاہر بے جان ہے. اس طرح زندے سے مردہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈے سے جو ہے وہ چوزا نکل جاتا ہے.
وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اسی طرح ہمارے گرد اور بھی مثالیں ہیں کہ زمین کس طریقے سے بالکل سیدھی فلیٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں اور اس کی کوپلیں پھوٹتی ہیں اور وہاں پہ لہلہاتے درخت بن جاتے ہیں اور کھیت کھلیان بن جاتے ہیں، وادیاں بن جاتی ہیں بڑی بڑی۔ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ یعنی کہ جس طرح اللہ جو ہے وہ مردہ زمین سے فصلیں اور دوسرے نباتات نکالتا ہے، اس طرح وہ تمہیں بھی اس میں سے نکال کر حاصل کر لے گا۔ یعنی کہ جب انسان قبر میں چلا جائے گا تو جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے باہر آ جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو زندہ سالم انسان چلا جائے گا قبر میں، یعنی کہ جس کے اجزاء بھی تحلیل ہو جائیں گے، بالکل مٹی ہو جائے گا، وہ چورا بن جائے گا اس کی ہڈیوں کا، لیکن وہ بھی کسی بھی شکل میں چاہے ہوگا وہ اللہ کے سامنے موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے روز محشر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے ہوئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری نوعیت کے جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی کہ انسانوں کے لیے انسان، حیوانوں کے لیے حیوان، ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑا پیدا کیا، یہاں تک کہ پھول پودوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، اور وہ تمہاری زبان اور تمہارے رنگوں کا فرق، یعنی کہ پوری دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، سارے لوگ دنیا میں ایک زبان تو نہیں بول رہے، مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک ہی رنگ کا نہیں ہوتا، کہیں کوئی کالا ہے، کہیں کوئی گورا ہے، کہیں کوئی انتہائی کالا ہے، جیسے کہ افریقہ کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہیں بالکل ہی کالے ہیں، بالکل سیاہ فام، اور کوئی بہت زیادہ گورے جیسے کہ برٹش ہوتے ہیں کہ بالکل بہت زیادہ گورے ہیں، تو کچھ ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو بالکل جو ایشینز ہیں۔ یعنی کہ ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے، مختلف زبانیں بنائی ہیں۔ ایک ملک کے بھی، یعنی کہ ملکوں کی زبان الگ ہے، پھر ملک کے اندر جو شہر ہیں، جو ڈویژنز وغیرہ ہیں، ان میں بھی لوگوں کی زبانیں، کہیں سندھی بولی جاتی ہے، کہیں پنجابی، کہیں ہندکو، کہیں پشتو، ہر طرح کے ہر ذات کی الگ الگ زبانیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی کہ رات کے وقت سونا، دوپہر میں آرام کرنا، پھر آرام کے ان اوقات کے علاوہ معاشی دوڑ دھوپ کرنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، یعنی کہ آسمان میں بادلوں کا چھانا، بجلی کا چمکنا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جس میں کسی کو خوف ہوتا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو پھر انسان کو خوف ہوتا ہے نا کہ بجلی گر نہ جائے، طوفان نہ آ جائے، اور اسی طرح امید جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہے وہ بارش برسے گی، یعنی خوف بھی ہوتا ہے انسان کو اور امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، یعنی کہ نظام شمسی، ستارے، سیارے، یہ جو پورا نظام ہے، سولر سسٹم ہمارے سامنے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے ہی اس کو تخلیق کیا ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کا کام کو سنبھال سکے، اور کس طرح یہ نظام چلتا ہے، یہ سب اللہ ہی کے حکمت ہے، اللہ ہی کے کام ہے، اسی کی قدرت ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم دفتن نکل پڑو گے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی شان سے کن فیکون کا ظہور ہوگا تو ایک ہی اس کے حکم سے پوری انسانی نسل جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور اسی کا تو ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا، دوسری بار پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور اس کی شان بہت بلند ہے آسمان اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے، بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال و اسباب میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس طرح کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ یعنی کہ غلام جو ہے وہ غلام ہے، اور آقا جو ہے وہ آقا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے خدشات خود اپنے بارے میں رکھتے ہو۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں،
یعنی کہ جس طرح تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر بٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو تم پھر اللہ کے ساتھ کیسے شریک بنا لیتے ہو؟ اللہ کے ساتھ تم کیسے جو ہے وہ عام انسان کو شریک بنا سکتے ہو؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے۔ تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ پھر اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ بس قائم رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی فطرت سلیمہ ہے جس پر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، یعنی کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت پر، یعنی کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اس کی فطرت پہ اور رنگ چڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ کہیں کوئی بچہ جو ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی یہودی ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے کچھ ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل نہ کیا جائے، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں، کہ کوئی مرد ہے تو وہ یہ چاہے کہ میں عورت بن جاؤں، کوئی عورت ہے تو وہ چاہے کہ میں مرد بن جاؤں، یا اپنی شکلوں کو بگاڑ رہے ہیں، مختلف اپنے اعضاء کو چینج کروا رہے ہیں، اپنے فیس فیچرز کو چینج کروا رہے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کرنے کو ناجائز کہا گیا ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی ہے سیدھا دین لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف اور اسی سے ڈرو، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے۔ ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس، یعنی کہ ہر کوئی جو دین کے جس حصے پہ عمل کر رہا ہے وہی سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں، بس مجھے ہی سیدھا جنت میں جانا ہے، میرے پاس ٹکٹ ہے جنت کا، اور دوسرے لوگ سارے جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت کی طرف نہیں جا سکے گا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ناشکری کریں اس کی جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کے نعمتوں کی ناقدری ہے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ٹھیک ہے چند روز زندگی کا فائدہ اٹھا لو تو پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہوتی ہے، جب ہی وہ آس توڑ دیتے ہیں۔ وہ جو ہے مصیبت آ جاتی ہے ان پر تو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، تو جب ہی وہ اپنی آس توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، لیکن اگر ان کے پر کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور نپا تلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یقیناً ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کسی کے پاس اگر آپ زیادہ دیکھیں تو اس سے حسد میں مبتلا نہ ہوں کہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کو کتنا دینا، یا پھر جن کے پاس بہت زیادہ ہے وہ اپنے سے کم کو دیکھ کے ان کو حقارت نہ کرے ان سے کہ ان کو اللہ نے نہیں دیا اور میرے پاس جو ہے یہ تو میرا اپنا کریڈٹ ہے، میں تو بڑا محنت کرنے والا ہوں جبھی تو مجھے ملا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اللہ اپنے حساب سے ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، یعنی کہ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، تم دیکھتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے پاس کم ہے، تو ان کی مدد کرو تاکہ ان کی جو کمی بیشی ہے وہ پوری ہو۔ اسی طرح مسکینوں کی، محتاجوں کی اور مسافرین کا حق دو، لیکن پہلا حق جو ہے وہ قرابت داروں کا ہے، قریبی رشتہ داروں کا، اس کے بعد باقی سب کو دو۔ ایسا نہیں کہ اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کو دینے رہیں باقی سب کو دینے میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے رشتہ داروں کا حق ہے بعد میں دوسروں کا حق ہے۔
یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں سے، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں، یعنی کہ سود جو ہے وہ کسی صورت بھی بڑھتا نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو اگر ایسا لگے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی صدقات، زکوٰۃ، خیرات آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ان کا دنیا میں بھی آپ کو برکت آپ کے رزق میں ہوگی۔ آپ جتنا بھی دے دیں گے لیکن آپ کا رزق کم نہیں پڑے گا۔ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہوں گے تو آپ اس چیز پہ غور کریے گا۔ اور آخرت میں اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ مگر اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے اس کو مزید بھی بڑھا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھا ہے ان کے آباز اعمال کا، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی کہ شاید کہ ایسا کچھ ہو تو لوگ جو ہے وہ ہوش میں آ جائیں اور توبہ کر کے اپنی روش بدل لیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہی تھے۔ بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم، یعنی کہ مضبوط دین کی طرف جو کہ قائم رہنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانے والا نہیں ہوگا، جس دن یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک مال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک مال کیے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دینے والی، یعنی خوشخبری دینے والی بنا کر، یعنی کہ جب بارش ہوا چلتی ہے تو ہو جاتا ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے، خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہی تھے۔ بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم، یعنی کہ مضبوط دین کی طرف جو کہ قائم رہنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانے والا نہیں ہوگا، جس دن یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک مال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک مال کیے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دینے والی، یعنی خوشخبری دینے والی بنا کر، یعنی کہ جب بارش ہوا چلتی ہے تو ہو جاتا ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے، خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، اور اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم ان کشتیوں پر سوار ہو، اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، یعنی کہ اگر ہوا نہ چلے، ہوا رک جائے تو سمندری نظام، کشتیوں کا نظام، جہاز چلنا، یہ سب کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کے اپنی قوم کی طرف، تو وہ ان کی طرف لے آئے واضح نشانیاں، پھر ہم نے انتقام لیا ان میں سے، ان لوگوں سے جو مجرم تھے، اور اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو فضا میں جیسے چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے طے در طے، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو برستی ہے ان کے درمیان میں، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ اس سے پہلے کہ وہ ان پر برستی وہ بالکل نا امید تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، موسم خراب ہو رہا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، فصلوں کا کیا ہوگا؟ تو اچانک جو ہے موسم بدلتا ہے، ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور فضا میں گھٹائیں نمودار ہو جاتی ہیں، اور خوش زمین جو ہے وہ سیراب ہو جاتی ہے، اور کسان، مزدور، چرند پرند، حشرات الارض وغیرہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں کہ جس کے اثرات سے وہ اسے زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ جب بہت تیز ہوا چلتی ہے، آئندی نما جھکڑ چلنے لگتے ہیں، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ اب تو ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، تو وہ اللہ کی ناشکری کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہمارے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہمارے حصے میں تو کبھی کوئی خوشی ہی نہیں آتی۔
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی بہرا شخص ہے، اگر وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا تو آپ اس کو اشاروں میں بات سمجھا دیں گے، لیکن اگر وہ پیٹ موڑا ہوا ہوگا تو آپ جتنا بھی بولیں گے اس کو تو کچھ سنائی نہیں دے گا۔ تو ایسا شخص جو آپ کے حق کی بات سننا ہی نہ چاہے، آپ اس کے سامنے جتنی بھی حق کی بات کر لیں لیکن اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرمانبردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، یعنی کہ انسان کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد بہت کمزور ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کمپلیٹلی اپنے ماں باپ پر، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، یعنی کہ اللہ کی قدرت سے وہ ناتوان جو کمزور بچہ تھا وہ تھوڑا بڑا ہوا، بڑا ہوتے ہوتے کہ وہ مضبوط کڑیل جوان بن گیا۔ پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا، پھر کیا ہوا کہ اس کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ اب بڑھاپے میں ایک بار پھر وہ کمزور ہو گیا، اور کافی آگے جا کے جو بڑھاپے کی عمر آتی ہے اس میں پھر انسان بے بسی کا تصویر بن جاتا ہے نا، پھر وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی الٹے پھرائے جاتے رہے ہیں، اور اس وقت کہیں گے کہ وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے یوم بعث، لیکن تم لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی کہ ابھی تمہاری آنکھ کھلی ہے، تمہیں یہ یوم بعث کا یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا منظر اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، مگر دنیا میں تم لوگوں نے آخرت کی زندگی کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخرت ہوگی تو کیا ہوگا، اللہ کے سامنا ہم کیسے کریں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالم لوگوں کو ان کی معذرت، یعنی جتنی بھی معافیاں مانگ لیں گے لیکن ان کی معافیوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کے کوئی بہانے کسی کام آئیں گے، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم لوگ جھوٹ گڑنے والے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ان کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سورۃ اللقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے حق میں، یعنی قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کہ نماز کے اوقات کا خاص خیال رکھتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں، اور آخرت پر بھی یہی لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ جو نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرے گا، وہی کرے گا جس کو آخرت پہ یقین ہوگا۔ جس پہ آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، تو پھر وہ یہ ساری چیزوں کہاں کرے گا بھلا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کر دیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور وہ اس کو اپنی ہنسی بنا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جب انہیں سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ پیٹ موڑ کر چل دیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، جیسے کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، گویا ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو اے نبی آپ اس شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونے کے جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی کہ جب آپ آسمان کو دیکھیں تو آپ کو کہیں کوئی پلر نظر نہیں آئیں گے جن پہ آسمان کھڑا ہو، بغیر پلر کے ہے آسمان۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائے، یعنی کہ پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ زمین جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اس کا توازن برقرار رہے۔ اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگائے اس میں ہر طرح کے نباتات اور نباتات کے خوبصورت جوڑے۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جو اس کے سوا تمہارے معبود ہیں، یعنی کہ جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کا تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، انہوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اب آگے جو ہے وہ لقمان کی جو ہے حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، حکمتیں ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور ان کے بارے میں یہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ یہ اتنے سمجھدار اور دانشور انسان تھے اور کہ یہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل تھے، یعنی کہ ان کے اندر حکمت اور دانائی بہت زیادہ تھی، اور یہ ایسے انسان تھے کہ جن کو کبھی کسی وحی یا رہنمائی کے بغیر بھی کائنات کے بہت سارے حقائق جو ہیں ان تک ان کی رسائی ان کو حاصل تھی، اور یہ حبشی نسل سے تھے اور پیشے کے اعتبار سے ایک بڑھئی تھے، یعنی کارپینٹر تھے۔ تو انہوں نے اپنے انتقال کے بعد جو بیٹے کو نصیحتیں کی تھی وہ آگے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یعنی کہ جب کسی کا انتقال کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو وصیت بھی کرتا ہے، نصیحتیں بھی کرتا ہے، کیونکہ فطری طور پہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو موت سے پہلے ورثے کے بارے میں بتا دے، جیسے کہ عام طور پہ بڑے بڑے لوگ بزنس مین ہوتے ہیں وہ دیر ہوتے ہیں، جب چھوٹے پیمانے پہ بھی لوگ ہوتے ہیں تو جتنا کچھ جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے نصیحتیں کر ہوتے ہیں، لیکن حضرت لقمان جو تھے، حضرت لقمان، انہوں نے وہ اتنی حکمت والے انسان تھے کہ انہوں نے پیسہ، کاروبار، جائیداد کی نصیحتیں چھوڑ کے اپنے عمر بھر کی جو غور و فکر انہوں نے کیا تھا نا، اس کا نچوڑ انہوں نے اپنی اولاد کے اندر منتقل کیا، اور انہوں نے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، یعنی کہ یہاں پر حضرت لقمان کی اہم نصیحت جو ہے کہ شرک نہ کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نصیحت کا اضافہ کیا ہے جو والدین کے حقوق کے متعلق ہے، یعنی کہ والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی تاکید کی، پھر والدین سے میں بھی والدہ کے حق کا خصوصی طور پر ذکر کیا، یعنی کہ ایک حق اگر والد کا ہے تو 3 حق والدہ کے، کیونکہ بچوں کی پرورش میں، ان کی پیدائش میں، اور اس میں زیادہ مشقت تکلیف جو ہے وہ والدہ کو ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وحملته امه وهنا على وهن، اور اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں، یعنی کہ پہلے 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا اور اس کا خون چوستا رہا، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک مزید اس کے جسم کی جو توانائی تھی وہ دودھ کی شکل میں نچوڑتا رہا۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اور میری ہی طرف تمہارا لوٹانا ہوگا، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مانو، یعنی کہ والدین کے تقدس اور ان کے احترام کے باوجود اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کرنے لگیں اور اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے لگیں تو ان کو اس کی اجازت نہ دی جائے۔ چنانچہ اگر والدین اپنی اولاد کو شرک کرنے میں مجبور کریں تو اولاد کو ان کے حکم کی تعمیل کرنے کسی صورت بھی نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے آگے بھی ایک حکم ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کتنا خوبصورت توازن ہے کہ ایک طرف والدین کے حقوق ادا کرنے کی سخت تاکید کی ہے جبکہ دوسری طرف ان کی حد بھی مقرر کر دی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں تو ان کے حقوق ختم ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تائید کی ہے، یعنی کہ اگر آپ ان کا دین الگ ہے، آپ کا دین الگ ہے، آپ دین اسلام پر ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان سے بدسلوکی نہیں کر سکتے، ان کے حقوق کم نہیں کر سکتے، آپ کو ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور ان کو عزت بھی دینی ہے، ان کے حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور ادب بھی ان کا کرنا ہے۔ ہاں بس ایک کام یہ کرنا ہے کہ اگر وہ شرک پہ مجبور کریں یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کو مطالبہ نہ مانو، اور اس حوالے سے انکار کرتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ یہ صرف شرک کے بارے میں نہیں، اگر ہم جیسے کچھ ایسا ہم سوچیں کہ جو وہ مسلم اور غیر مسلم کے بارے میں، یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اولاد دین کے اوپر زیادہ اس کا وہ ہے رجحان، لیکن ماں باپ کا نہیں ہے، ماں باپ اس کو روکتے ہیں کہ کیا تم ان چکروں میں پڑے رہتے ہو بھائی، ہٹو یہاں سے، تمہیں دنیا کا کاروبار بھی کرنا ہے، کاروبار سنبھالنا ہے، جاب کرنی ہے، اپنا وہ اسٹیبلش کرنا ہے خود کو، اگر تم یہی کاموں میں لگے رہو گے تو تم آخرت کا کیا کرو، اس کا یہ سارے اس کا کیا کرو گے، دنیا میں کیسے تم جیو گے، کیسے تم جو ہے سروائیو کرو گے۔ تو اس صورت میں اولاد کو یہ نہیں کہ وہ اپنی دھونس جمانے لگے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا علم حاصل کر رہا ہوں، میں تو آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، آپ کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا، بلکہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے اور ان کو بھی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اپنے حسن سلوک سے ان کو بھی دین کی طرف لائے جائے اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ دین کتنا پیارا ہے اور کتنا سچا اور کتنا اس میں جو ہے وہ خوبصورتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ دین پہ جانے کے بعد بھی ماں باپ کو مزید بہتر طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے۔
ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، نہیں، واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی کہ تمہیں بھی میرے پاس آنا ہے، تمہارے والدین کو بھی میرے پاس آنا ہے، اور ان کی اولاد کو بھی میرے پاس آنا ہے، جو کچھ جس نے جو کیا ہوگا وہ سب کچھ ان کو دکھا دیا جائے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر وہ کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر ہو، اسے اللہ لے آئے گا، یعنی کہ انسان کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل، چاہے وہ کسی پہاڑ کی کھو میں بھی انسان نے کیا ہو، یا کسی خلا کے اندر جا کے کیا ہو، زمین کی گہرائی میں جا کے تاریکیوں میں انجام دیا ہو، سمندر کے اندر جا کے کیا ہو، لیکن وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اے میرے بچے نماز قائم کرو، یعنی کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کی پابندی جو ہے وہ لازمی ہے کہ اللہ پر ایمان کی کیفیت جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے نا اگر نماز کے قائم نہ کرے تو انسان کا نفس جو ہے اس کو غلط راستے پہ ڈال دے گا اور شیطان اسے ورغلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کا مفہوم بھی یہی کہ بیٹا اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے کہ تم بس یہ کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں، مجھے کلمہ بھی پڑھنا آتا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے احکامات، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ہر وقت ان پر عمل کرو، ورنہ اگر عمل نہیں کرو گے، نماز ادا نہیں کرو گے، فرائض پورے نہیں کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹکنے کا اندیشہ جو ہے نا ہر وقت رہے گا، اور شیطان تو ہے ہی ٹیڑھے راستے پہ بیٹھا ہوا۔ اور حضرت لقمان نے یہاں نماز کی ان کی کیا صورت تھی، کیا تھا، مگر اس سے مراد یہی کہ انسان اپنے شب و روز میں کوئی ایسا معمول بنائے کہ جس میں وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، یعنی کہ جب کوئی انسان کسی کو برائی سے روکے گا، اس کو منع کرے گا کہ تم جو کر رہے ہو یا غلط ہے، ایسا نہیں کرو، تو یقیناً اس کی طرف سے کسی نہ کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی سختی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تو اس پہ صبر کرو۔ اور صبر کے لیے کہا کہ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے، یعنی کہ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جو صبر کرے گا تو اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ ولا تصغر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی کہ بے رخی سے ناراضگی کا اظہار مت کرو، نہ ہی غرور اور تکبر کی روش اختیار کرو، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، یقیناً اللہ ہر شیخی خورے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی کہ خرچ کرنے کے معاملے میں نہ بخل کرو، نہ ہی کنجوسی کرو، اور نہ ہی اسراف کرو، بلکہ درمیانی حالت میں معتدل رہو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی کہ اگر بلند آواز میں بولنا کسی انسان کی بڑائی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو گدھے کو آواز دی ہے نا غیر معمولی بلند، تو اس کی آواز جو ہے وہ اتنی بری سمجھی جاتی ہے، تو اگر اتنی ہی اچھی بات ہوتی ہے تو اس گدھے کی آواز جو اس کو ناپسندیدہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو پسندیدہ بنایا جاتا۔ اسی لیے کوئی معقول انسان ہو تو اس کو بھی زیب نہیں دیتا وہ گدھے کی طرح چلا کے گفتگو کرے، بلکہ بات چیت کا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ تحمل سے گفتگو کی جائے، اور گفتگو میں وزن پیدا کرنے کے لیے علمی اور عقلی دلائل کا سہارا لیا جائے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشنی ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف۔ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہوا، تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، یعنی کہ عروۃ الوثقیٰ، مضبوط کنڈا، جو اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، ہماری ہی طرف ان سب کو تحمل سے گفتگو کی جائے، اور گفتگو میں وزن پیدا کرنے کے لیے علمی اور عقلی دلائل کا سہارا لیا جائے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں۔
اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشنی ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس ہدایت کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ انہیں شیطان بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف۔ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہوا تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، یعنی کہ عروۃ الوثقیٰ، مضبوط کنڈا، جو اللہ کا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے، ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں آگاہ کریں گے ان کے کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اسے بھی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، اور ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع دے رہے ہیں، پھر ہم ان سے کھینچ کر لائیں گے ایک بہت بڑے گاڑے عذاب کا دن، یعنی کہ جو یہ دنیا کی دولت ہے، جائیداد ہے، عیش و عشرت ہے، یہ سب تھوڑی سی مہلت ہے، اس کے بعد ان کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً اللہ ہی غنی ہے، بہت خوبیوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دنیا میں اتاری ہیں، اگر ان کا ہم احاطہ کرنا چاہیں، ان کو لکھنا چاہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں، سمندروں پہ سمندر جو ہے وہ خشک ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت جو ہے نا، اس کی حکمت، وہ ہم احاطہ قلم میں لا ہی نہیں سکتے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ سب کو سننے والا اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو پرو لاتا ہے دن میں اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں، یعنی کہ دن کی جو مثال ہے دن رات کی وہ تسبیح کے دانوں جیسی ہے، کہ اللہ ایک ایک ڈوری ہے جس میں کہ کبھی سیاہی، کبھی سفیدی، کبھی سیاہی سفیدی آتی رہتی ہے ایک کے بعد ایک۔ دن گھٹتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات گھٹتا ہے تو رات ختم ہوتی ہے تو دن اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک معین مدت تک کے لیے، اور یہ اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ لوگ جس کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، یقیناً یعنی کہ ان کا کوئی حقیقی وجود ہے ہی نہیں، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے، یعنی کشتیاں، جہاز، کتنے بڑے بڑے لنگر انداز ہوتے ہیں سمندر میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب کبھی سمندر میں موجیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں سائبانوں کی طرح، یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بحری سفر کے دوران لوگ طوفان میں پھنس جاتے ہیں، تو موجیں ہر طرف ان کو اپنی طرف ایسے بڑھتی ہوئی دکھاتی ہیں کہ جیسے ان کے اوپر سے گزر جائیں گی، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب انہیں نجات دے کر وہ خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو پھر بھول جاتے ہیں اور اپنے غفلت میں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہماری آیت کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو قول کے جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، یعنی کہ آج تم کتنی اہمیت دیتے ہو بیٹے کو، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ پھولے نہیں سماتا کہ اس کا بازو آ گیا اور اس کا نسل چلانے والا آ گیا، لیکن یہی بیٹا ہے جس کے خاطر وہ سب کچھ اپنا لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا آرام سکون، اپنی طاقت، لیکن یہ سب کچھ اگر آخرت کے لیے کیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے، لیکن صرف دنیا کے لیے اگر کیا جائے تو سب بیکار ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس میں سے کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ ہاں، کام آئے گا اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، وہ نیک اعمال کرے گی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے، وہ بڑا دھوکے باز ہے، یعنی کہ شیطان۔ اللہ کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے شیطان طرح طرح کے حربے آزماتا ہے، کبھی وہ انسان کا ہمدرد بن جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفار ہے، بہت رحمت مغفرت والا ہے،
تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، تم جو دنیا میں کر رہے ہو کرتے جاؤ، اللہ تو تمہیں معاف کر دے گا. ابھی تو تمہیں زندگی میں موقع ملا عیش کرنے کا تو کر لو، یہ وقت دوبارہ تھوڑی ملے گا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے کے لیے بیٹھا ہوا. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور انسان جو ہے اس کی باتوں میں آ کے اور اپنی اچھائیاں چھوڑ کے اور برائیوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی جو یوٹرس میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. یعنی کہ کبھی ایسا ہی ہوتا ہے انسان ساری جگہ زندگی جہاں رہا، اچانک اس کو کسی وجہ سے کسی دوسری جگہ جانا پڑ جاتا ہے، اور جہاں وہ وہاں پہنچا فوراً موت آ گئی اس کی. تو موت جو ہے انسان کو خود اس جگہ کھینچ لی جاتی ہے جہاں پر اس کو مرنا ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون. حروف مقطعات الف لام میم. اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور جو کچھ ان دونوں، پیدا کیا زمین کو اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی مددگار. تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، یعنی کہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے چلتا ہے. پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی کہ فرشتے اس کے احکام لے کے جو دنیا سے رپورٹ لے کے جاتے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں کون کیا کر رہا تھا، کس کے اعمال کیا ہیں، کس نے کیا کیا. جو پورا رجسٹر ہوتا ہے اس کا صبح سے شام تک کا، وہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو شام کی ڈیوٹی والے فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر میں جا کے اللہ کے سامنے اعمال پیش کرتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اور یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے. وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہر چیز کا، وہ بہت زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جس نے جو شے بھی بنائی بہت خوبصورت انداز میں بنائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہمیں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ملے گی، کہیں کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی. الذی وبدأ خلق الانسان من طین. جس نے جو شے بھی بنائی بہت خوبصورت انداز سے بنائی، اور اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق کا گارے سے، یعنی کہ مٹی سے. پھر اس نے نسل چلائی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، یعنی پہلے مرحلے میں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پھر دوسرے مرحلے میں جو انسانی کی تخلیق ہے وہ ریپروڈکشن جو ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا. ثم سواہ. پھر اس کی نوک پلک درست کی اور پھونکا اس میں اپنی روح میں سے، یعنی پہلے انسان کا جسم جو ہے وہ حیوانی جسم ہوتا ہے، پھر اس میں جب روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. بہت ہی کم ہے جو شکر کرتے ہو، تم لوگ شکر کرتے ہو. اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں تحلیل ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی خلقت میں ڈھالے جائیں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہیں قبض کر لے گا موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب سن لیا، تو ایک بار ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں اور سب سے بھر دوں گا. بس اب مزہ چکھو آگ کا، اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا. اب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، پس چکھو ہمیشہ کا عذاب ان کرتوتوں کے سبب جو تم کر رہے ہو. ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنی پروردگار کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. راتوں کو ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ساری رات غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے وہ بندے جو راتوں کو اٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں اور سجدوں میں اللہ کو گر کے یاد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں.
اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، یعنی کہ ایک طرف تو ان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ان کو اپنی کوتاہیوں پر پکڑے جانے کا بھی خوف رہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی انسان نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا کچھ اللہ نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ تو بھلا جو کوئی مومن ہے کیا وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں ٹھکانے کے طور پر، ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس آگ کے عذاب کا جسے تم چھٹلایا کرتے تھے، اور ہم لازماً مزہ چکھائیں گے انہیں چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ یعنی کہ دنیا میں ان کو آزمایا جائے گا تاکہ شاید کہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں اور توبہ کر لیں اور عذاب سے بچ جائیں، لیکن اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کو بڑے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، یعنی کہ آخرت کے عذاب سے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی مگر اس نے پھر بھی منہ موڑ لیا۔ یقیناً ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، تو آپ کسی شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے، اور اس تورات کو ہم نے بنا دیا تھا رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کے مساکن میں یہ گھومتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں بے آب و گیا زمین کی طرف، پھر ہم اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس میں کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور یہ خود بھی؟ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو؟ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا ہو۔ یعنی کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان لانے کا فائدہ انہیں جب ہوگا جب وہ دنیا کی زندگی کے دوران ایمان لائیں گے، جبکہ آخرت کے تمام حقائق جب پردے میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب آخرت کا دن آ جائے گا وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی اس وقت انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یعنی آج جو مہلت دی گئی ہے تو اس میں توبہ کر لیں، وہی فائدہ مند ہے، لیکن موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد توبہ کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض فرمائیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔